अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, आज पूरी दुनिया में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में बेशुमार जगहों पे आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़ब और आपकी जो आला शान है और आपके जो औसाफ़ हैं उनका तज़किरा हो रहा है। तो इसी ज़िमन में चंद ज़रूरी बातें आपके गोश गुज़ार करने के लिए ज़रूरी समझा के हाज़िर हुआ जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़ब, आपके आला औसाफ़ किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कोई भी बच्चा जब एक मुस्लिम घराने के यहाँ पैदा होता है तो जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो मैं ये समझता हूँ कि हर घर में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा ज़रूर होता है। आपके साथियों की ने जिस तरीके से शहादत पेश की, जिस तरीके से वाक़या करबला सारा रूनुमा हुआ, वो सारे का सारा उसका पस मंज़र, उसके मामलात, जिस तरीके से शहादतें हुई, वो सारा वाक़या जो है वो हम सब जानते हैं। आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि दिल इस बात से गमगीन है, अफसरदा है और क्या है कि बंदा क्या कहा जा सकता है या किस तरीके से अपना मुद्दा पेश किया जा सकता है। किसी शायर ने कहा था कि आँख जो देखती है ज़ुबान पे आ सकता नहीं, आँख जो देखती है ज़ुबान पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज अगर देखें तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा और उनके फ़ज़ाइल, जैसे मैंने पहले कहा, बयान कर रहे हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि इतनी महाफ़ल, इतनी मजालस, इतना ज़िक्र व अज़कार और इतने जुलूस वगैरह वगैरह होने के बावजूद आज हमें हर गली में एक यजीद का सामना है। हम उस जो गुज़र गया यजीद उसको तो बुरा भला कहते ही कहते हैं, लेकिन अपने गली महल्ले से लेकर अपने ईवानों तक, हुकूमत तक, हमें न जाने कितने यजीदों का सामना है। कितने यजीद सिफ्त लोग हैं जो इस सिस्टम के ऊपर हावी हैं, इस सिस्टम को जिन्होंने अपनी यजीदियत से, अपनी वो हवस से और अपने मतलब जो है वो उन अनासर से अपने शिकंजे में लिया हुआ है कि एक जो है वो गरीब आदमी या एक शरीफ आदमी, उसका इस मुआशरे में मैं समझता हूँ कि गुजारा बहुत मुश्किल है। तो ये आखिर क्या वजूहात हैं? वजूहात क्या हैं मतलब ये सारे मामलात की कि हमें हर जगह पे एक यजीद का सामना है। आज आप अपने गली में, अपने महल्ले में कोई बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं या किसी की खैर खाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको रोकने वाले आपको गली महल्ले में ही मिल जाएंगे। तो क्या हक बात करने का जो मतलब मुखालफ हो, जो हक बात न करने दे या फिर जो हक बात से इनहराफ करे, या जो गली महल्ले में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी रस्तों में जो रोड़े अटकाए, क्या वो यजीद सिफ्त नहीं है? तो हम क्या सिर्फ फ़ज़ाइल ही सुनते रहेंगे या हर मुहर्रम शरीफ के आने पर हम जो शहादत का जो पूरा एक वाक़या है सिर्फ वो सुन के उस पर ही इक्तफ़ा करेंगे? लम्हा फ़िक्रिया है ए नौजवान मुस्लिम, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे हम वतनों, ए मेरी मिल्लत के जवानों, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। आज अपना अदालती निज़ाम देख लें, अपने इस खुदादाद मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का, जो कलमा की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में है। और कलमा किसने बचाया? हज़रत इमाम हुसैन शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके रुफ़ाका ने। तो वो उन्होंने जब यजीदियत के ख़िलाफ़ अपना इतना बड़ा इक़दाम किया तो आज वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं, वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अदालती निज़ाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप सभी लोग जानते होंगे, अहले इल्म बाशऊर लोग, कि अदालत में इंसाफ लेना कितना मुश्किल है, अपने हक में लड़ना कितना मुश्किल है। और फिर ईवान इक़्तिदार की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। मतलब कि कैसे कैसे बदबख्त और ख़ाइन किस्म के लोग और शदीद सिर्फ लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और फिर वो अपनी मनमानी करते हैं और जो अमत और नास है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। शोबा तालीम देख लें,
جتنے بھی شعبہ جات ہیں، زراعت ہے، میڈیکل ہے، مطلب ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور معاشرے میں کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے. تو آخر اس کا حل بھی ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، حسینیت کا دم بھرتے ہیں، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر، پیشوا اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں، تو وہ اپنا کردار حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والا کیوں نہیں اپناتے؟ کیا حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس سے ہمیں صرف یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم صرف ان کی شہادت ہر سال مناتے جائیں اور ان کا جو ایک دن ہے صرف وہ منا کے اپنے پروگرام کر کے اپنی مجالس اور اپنے جو اس طرح کے جو محفل ہیں وہ صرف کر کے ہم صرف کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے ہیں یا ہمارا ورک پورا ہو گیا ہے، ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے؟ برادران اسلام، برادران ملت، یقین کریں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں حسینی فکر، حسینی نظریات کو اپنانا ہوگا، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے ہمیں اپنی تغدو کرنی ہوگی، چاہے ہماری جانیں جائیں. ہمارے ہر لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو حسینی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جذبہ شہادت اور جو معاشرتی بگاڑ ہے اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کیا جائے. جب معاشرے میں جو ہے بدی ننگی ناشتی رہے، معاشرے میں بد امنی، کرپشن اور ایسے خائن قسم کے لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو کون ہے جو اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائے اور پھر اس کے بارے میں کوئی توجہ اور کوشش بھی نہ کرے؟ ہائے افسوس کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. برادران ملت، آج امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق یہ دیتی ہے کہ آج ہم ان کے کردار کے جیسا کردار ادا کریں، ان کی فکر کے جیسی فکر اپنائیں، اور اپنے معاشرے میں جتنے بھی شدید صفت لوگ ہیں جو شدیدیت کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان معاملات کے لحاظ سے جو کہ ہمارے ملک میں رائج ہیں، اور بدامنی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہمارے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت نے جو ہے وہ پارسا تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس نے ایک بلی کو، یا مطلب کچھ روایات میں کتا آتا ہے، اس کو مرنے سے نہ بچایا کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی. اور ایک عورت وہ تھی جو کہ مطلب بظاہر تو نیک نہ تھی، لیکن اس نے اس جانور کی جان بچائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق ہمیں ضرور بے ضرور حسینی کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف لنگر تقسیم کریں. لنگر تقسیم کرنا بھی بہت بہتر ہے، احسن اقدام ہے. سبیل لگانا اور اس طرح کے دیگر معاملات کرنا یہ بھی بہت بہتر ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو ہمیں پیغام دیا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے. آج اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور صرف جو باقی دکھاوے کے معاملات سارے ہیں ان میں ہی صرف اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں، یا صرف انہی تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت امام حسین یا حسینی ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک محض دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن حسینی ہونے کے لیے یزیدیت کی تمام اقسام کے خلاف آواز اٹھانا یہ ضروری ہے. یاد رکھیں، آپ جب بھی حق کی بات کریں گے آپ کو ہر گلی میں، ہر موڑ پر بھی کسی نہ کسی یزید صفت انسان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آشنائی یہ بہت ضروری ہے. آپ کی سیرت، آپ کا کردار سامنے رکھتے ہوئے، اپنا حدود اربا دیکھتے ہوئے، اپنی بساط دیکھتے ہوئے، اور اپنے مطلب معاملات کے لحاظ سے ضرور بر ضرور ہمیں جتنا ہو سکے، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا بھی کردار ہو، ہمیں ضرور بر ضرور حسینی کردار ادا کرنا ہے. اور یزیدیت کی تمام جو سوچیں ہیں، تمام قوتیں ہیں جو اس وقت ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لحاظ سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، ہمیں اپنی کوشش سے، اپنی بساط کے مطابق
ان کا رستہ روکنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم حسینی کردار کے حامل ہیں اور ہم اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ حسینی مشن پر کاربند ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ہم چاہے اپنے مشن میں زندگی میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اپنا حسینی مشن جو ہے حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسینی کردار ہے اس کو اپناتے رہیں گے۔ برادران ذی شام، یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے کردار سے ہمیں ایک ایسی روشنی ملتی ہے اور ایک ایسی تحریک ملتی ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی یزید کے سامنے آواز حق بلند کرنے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوت دیتی ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر یزیدی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اس لیے آج حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہوئے، ان کی یاد مناتے ہوئے، ان کے فضائل اور مناقب بھی ضرور بیان کریں، لیکن جو ان کا مشن ہے اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر حسینی کردار ادا کر سکیں۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ہمارے امام، ہمارے پیشوا قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا ایک لکھا ہوا جو کلام ہے، اس میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ تو برادران ملت، اے برادران اسلام، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حسینی مشن پہ گامزن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا ہے، تو وہ ضرب حسینی ہی ہے۔ وہ ضرب مطلب اگر کوئی آج ان کا غلام، ان کے غلاموں کا غلام بھی آج کسی یزید کا ناطقہ بند کرتا ہے، اس کا گریبان پکڑ کے اس کو اس کے گھر کا رستہ دکھاتا ہے، تو وہ حقیقی طور پر ضرب حسینی ہی ہے۔ اس لحاظ سے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، پورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری مطلب کہ توانائیوں میں اضافہ فرمائے، ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہم معاشرے میں حسینی کردار ادا کر سکیں۔ والسلام۔